لا إله إلا الله حامدا ومصليا وبعد. ارشاد باری تعالی ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ غصے کو پی جانے والے، یعنی متقیوں کی جو صفت ہے اس میں دوسرے نمبر پر اس صفت کو لایا گیا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. گناہوں کے دو محرکات ہیں، ایک غصہ، دوسرا شہوت. شہوت یعنی دل کا کسی چیز کو چاہنا، یعنی آدمی کوئی چیز کرنے کو چاہے اور وہ کر گزرنا چاہے، تو یہ دو محرکات ہیں جو گناہوں کے سبب میں سب سے بڑے عامل ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، چاہے وہ پھر بندوں کے حقوق ہوں. یہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے، اپنے جائز دفاع کے لیے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. غصہ اللہ نے ہماری طبیعت میں، فطرت میں اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اسے اپنے جائز حدود میں استعمال کریں. غصہ اپنے حدود میں ہمیں رکھنا چاہیے اور اس حدود سے باہر اس کو نہیں کرنا چاہیے. غصہ آئے، جوش آدمی کو غیر فطری طور پر ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں جوش آ جاتا ہے، تو اسے کنٹرول میں رکھنا ہے، اسے قابو میں رکھنا ہے. اگر یہی غصہ حد سے باہر گزر جائے، حد سے باہر نکلے، تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے واقعات پیش آتے ہیں. آدمی کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے طلاق کا لفظ اپنے منہ سے کیوں نکالا، تو وہ یہی کہتا ہے مولانا غصے کی حالت میں نکل گیا. غصے کی حالت میں ہی طلاق تو دی جاتی ہے، ورنہ کہ ہنسی کھیلتے ہوئے آدمی طلاق دے گا. تو یہی غصہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ والد کو اپنے بیٹے سے جدا کرتا ہے، بیٹے کو اپنے والد سے جدا کرتا ہے. لہٰذا غصے کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا، یعنی جس شخص نے غصے کو پیا اور وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ جو حور چاہے اس حور کو لینے کا اس کو اختیار دیں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنی طاقت کے بل پر سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. تو وہ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ غصے کو ہمیں اپنے حد میں رکھنا ہے، کیونکہ غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، غصے سے عداوت پیدا ہوتی ہے، غصے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں غصے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. اس آیت شریفہ میں ایک چیز کہی گئی کہ وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ ایک تو غصے کو پی جانا، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اس وقت غصے کو پی جانا اور اس کے بعد اس کو معاف بھی کر دینا. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک پتے کی بات بتائی ہے، وہ یہ ہے تربیت کوئی اگر کر رہا ہو، والد اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہے، تو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ جب آئے فوراً وہ غصہ اس پر نہ اتارے، بلکہ انتظار کرے غصہ ٹھنڈا ہونے کا، اور پھر بناوٹی غصہ بنائے، بناوٹی اپنا ڈپلیکیٹ غصہ بنائے اور اس وقت اس کو سمجھائے. اس سے اس کی تربیت بھی ہوگی اور آپ کا غصے میں جو حد سے باہر نکلنے کا جو امکان ہے وہ جاتا رہے گا. تو لہٰذا کوشش اس کی کرنی ہے کہ جب غصہ آئے اس وقت بیوی پر، بچوں پر یا اپنے شاگرد پر غصہ نہیں اتارنا، بلکہ اس کے کچھ ہی دیر میں اسی غصے کو بناوٹی بنا کر، ڈپلیکیٹ بنا کر اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. متاع زندگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنتے چلیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر میں سونے کے لیے، قیلولے کے لیے بستر پر آرام فرمانے کے لیے جا رہے تھے. ایک منزل پر، یعنی اوپر ان کا گھر تھا، تو جب وہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے تو ایک بندے نے آ کر دستک دی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیچے آ گئے. اس نے کہا امام صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، لیکن راستے میں تو وہ مجھے یاد تھا، آپ نیچے آتے ہی میں وہ مسئلہ بھول گیا. آپ سوچئے
رات میں جو سوتا کم ہو، دن میں اور اس کو سونے کے لیے وقت بھی کم ملتا ہو، قیلولے کی نیت سے وہ سونے کے لیے چلا ہو، اور جب مسائل پوچھنے کا وقت ہو اس وقت تو نہ پوچھا ہو اور اب آ کر پوچھ رہا ہو، تو کتنا غصہ آئے گا۔ امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ کو یاد آ جائے تب مجھے بلائیے۔ امام صاحب واپس اوپر چلے گئے اور لیٹنے لگے، پھر اس نے دستک دی، پھر نیچے آ گئے، کہا کہ مجھے وہ مسئلہ یاد آ گیا تھا، پھر بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تب مجھے آپ بلا لیجئے گا۔ پھر تیسری بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر چلے گئے، لیٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ پھر دستک ہوئی، کہا آپ نیچے اترتے وقت تو یاد تھا، اب میں بھول گیا۔ اب چوتھی بار جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے چلے گئے، پھر اس شخص نے دستک دی اور نیچے آئے امام صاحب، تو اس نے کہا کہ امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جو نجاست ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، جو نجاست ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ امام صاحب اس وقت نہ اس پر چلائے، نہ اس پر غصہ ہوئے، بلکہ اس کو ایک سیدھا سادہ جواب جو اس وقت ان کو دینا تھا وہ دے دیا۔ تو اس وقت اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اور میرے ایک ساتھی کے درمیان شرط ہوئی تھی کہ امام صاحب زیادہ بردبار ہیں یا سفیان ابن عیینہ، میں مان گیا کہ آپ سب سے زیادہ بردبار ہیں، ورنہ اتنی مرتبہ آنے کے باوجود آپ نے مجھ پر غصہ تک نہیں کیا۔ غصہ جب آدمی کو آئے تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ احادیث شریف میں اس کے دو طریقے ہم کو ملتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے اس کا غصہ چلا جائے گا، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس کا غصہ اس سے چلا جائے گا۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ کی قدرت کو یاد کرے، مجھے غصہ آ رہا ہے، اگر اللہ نے اپنا غصہ دکھایا تو کیا ہو جائے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ غصہ جب آئے تو آدمی اپنا منہ بند کر لے۔ تو ناظرین، متاع زندگی میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ